سبزی بیچنے والے کا بیٹا جو بچپن میں بڑا افسر بننے کا خواب دیکھا کرتا تھا، لیکن خود بھی سبزی بیچنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ آخرکار محنت کر کے ہی مائکرو بایولوجی میں پی ایچ ڈی کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ پورے پشاور میں اس کا نام مثال بن کر گونجنے لگا۔ جب میں پشاور آ رہا تھا تو میرے پاس کرائے کے پیسے پھر بھی نہیں تھے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، شروعات بتائیں ذرا، آپ کے والد صاحب کیا جاب کرتے تھے اور اس کے بعد جو ہے آپ اسٹڈی جب کرتے تھے تو کتنی مشکلات اس وقت پیش آئی تھی آپ کو؟ والد محترم جب سے میں نے آنکھ کھلی ہے تو غریب گھرانے میں آنکھ کھلی ہے، اور والد محترم سبزی بیچتے تھے، سبزی کی دکان تھی، چھوٹی سی دکان تھی، اس میں سبزی بیچتے تھے اور اس سے ہماری کفالت ہوتی تھی۔ اور اس کے ساتھ جو والد محترم تھے، اس کے ساتھ میں بھی ان کے ساتھ محنت مزدوری میں شریک ہوا کرتا تھا، لیکن میں بہت چھوٹا تھا کہ چھوٹی عمر سے میں نے ان کے ساتھ سبزی دکان پہ جانا اور اس کے ساتھ وہ محنت شروع کیا تھا۔ اور بچپن سے دکان، صبح سویرے دکان جانا اور دکان کے بعد ہم نے جو اسکول جانا اور اسکول سے واپس دکان آنا اور پھر شام تک دکان میں بیٹھ کے واپس آنا، اور ساری جو تعلیم میں نے پڑھی ہے اس کے ساتھ مطلب بچپن سے میں نے محنت کیا ہے اور محنت کے ساتھ ساتھ میں نے تعلیم کیا ہے۔ ہر ایک کلاس میں میری اچھی پوزیشن ہوتی تھی۔ اچھا، اتنی سخت محنت کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مجھے صلاحیت دی تھی کہ ہر ایک کلاس میں میری اچھی پوزیشن ہوتی تھی۔ ٹھیک ہے۔ اور پھر جب وقت آیا ایگزام ہوا تو ایگزام میں نے سارے اسکول میں سیکنڈ پوزیشن لیا۔ سیکنڈ پوزیشن میں نے لیا اپنے چھٹی کلاس میں۔ پرائیویٹ اسکول والے نے مجھے کال کیا، میرا استاد محترم فضل زبان ساجد صاحب اس ٹائم پرنسپل تھا۔ ٹھیک ہے۔ بڑا نفیس انسان، بڑا ہی مطلب اس کی وجہ سے آج میں اس مقام پہ ہوں۔ اچھا۔ تو اس نے مجھے یہ کہا کہ اپنے والد صاحب کو کہے کہ وہ آ جائے اور آپ ہمارے اسکول میں داخل کریں۔ اچھا۔ پھر میں گیا، اپنے والد صاحب کو اپنے رزلٹ کا بتایا اور ان کو جب میں نے کہا کہ وہ اسکول والے کہتے کہ آپ آ جائیں، تو والد محترم کی شفقت یہ ہوتی تھی کہ مطلب جو بھی ہم بات کرتے، جو بھی میں بات کرتا ہوں، ڈائریکٹلی میرے ساتھ اسکول چلے جاتے تھے۔ اچھا۔ جب میں گیا تو وہاں پر وہ پرنسپل فضل زبان ساجد صاحب نے میرے والد محترم کو بہت زیادہ عزت دی، اور پھر اس کو کہا کہ بابا آپ کو تو آپ کے بچے نے بتایا ہوگا، تو اس نے کہا مجھے تو کچھ نہیں بتایا۔ تو پرنسپل صاحب بھی حیران ہو گیا۔ میں نے کہا آپ خود ہی بتا دیں۔ اچھا۔ تو جب انہوں نے بتایا کہ آپ کا بیٹا بہت زیادہ لائق ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو آپ ہمارے اسکول میں داخل کریں، ٹھیک ہے، تو وہ ٹائم میں ابھی بھی یاد کرتا ہوں کہ میرے والد محترم کی آنکھوں سے خوشی سے آنسو ہو گئے تھے۔ اچھا۔ پھر اس کے بعد وہ ہو گیا کہ انہوں نے اس کے ساتھ بات کی کہ سر آپ کی جو اسکول ہے یہ امیروں کا اسکول ہے، ٹھیک ہے، میں غریب ہوں، میں اپنے بچے کو پرائیویٹ اسکول میں داخل نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے۔ پھر اس کے ساتھ بات ہوتی تھی تو پرنسپل صاحب نے یہاں تک بتایا کہ آپ کے بچے کی ایڈمیشن فیس نہیں ہوگی، ٹیوشن فیس نہیں ہوگی، اور آپ کے بچے کی کتابیں ہم دیں گے، آپ کے بچے کے لیے ٹیلر سے جو کپڑے وہ ہم دیں گے، ٹیلر کے پیسے ہم دیں گے۔ یہ جو 5 روپے کا بیچ تھا نا، اس ٹائم اس کی قیمت 5 روپے تھی، وہ بھی ہمارا پرنسپل صاحب مجھے دیتا۔ اچھا۔ تو پرنسپل صاحب جو تھا وہ فضل زبان ساجد صاحب، وہ خود آ کے مجھے ٹیوشن بھی پڑھاتا کہ آپ اور بھی اچھے ہو جائیں، فری آف کاسٹ۔ تو وہاں سے پھر اللہ تعالیٰ نے شروعات کی اور میٹرک تک پھر میں نے اسی اسکول میں پڑھا۔ جب میٹرک کیا تو میں نے گورنمنٹ ڈگری کالج تہانہ میں پری میڈیکل میں ایڈمیشن لیا، کیونکہ میں نے بہت زیادہ سختی اجلی تھی، تو میری سوچ یہ تھی کہ ایک دن میں ڈاکٹر بنوں گا۔ ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ہو گیا کہ 2007 میں نے پشاور میں ایڈمیشن لیا، عباسین یونیورسٹی میں میں نے بی ایس میں ایڈمیشن لیا تھا۔ اور جب میں پشاور آ رہا تھا تو میرے پاس کرائے کے پیسے پھر بھی نہیں تھے، باوجود اس کے کہ میں 3 جاب کرتا تھا اور 30 ہزار روپے ماہانہ کماتا تھا، پر گھر کے حالات اتنے مطلب بگڑ چکے تھے کہ ان کو سنبھالنے کے لیے مطلب بہت زیادہ عرصہ ادا کرتا۔ پھر اس کے بعد میں پشاور آیا، یہاں پر ایڈمیشن لیا۔ ایک ٹائم ایسا بھی آیا ہے کہ میں حاجی کیمپ میں وہ جو اپ لوڈنگ کرتے، ٹرک خالی کرتے، مزدوری، میرے پاس پیسے بالکل نہیں تھے۔ اس سے پہلے مطلب میری حالات ایسی تھی کہ میری ساری دن کا خرچہ 10 روپے ہوا کرتا تھا۔ 10 روپے میں 5 روپے کا روٹی کھایا کرتا تھا، اور 5 روپے اس دن 2006-07 میں 5 روپے کی روٹی تھی، ٹھیک ہے، 5 روپے کے میں دہی لیتا تھا۔ اچھا۔ تو پھر اس میں یہ ہوتا تھا کہ آدھا روٹی میں دوپہر کو کھاتا اور آدھا روٹی میں شام کو کھاتا۔ صحیح، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اس پر میرے سروائیول ہوتا۔ اچھا۔ ایک ٹائم ایسا آیا کہ میرے ساتھ وہ 10 روپے بھی نہیں تھے۔ اچھا۔ تو خودداری کی وجہ سے کسی کو کہہ بھی نہیں سکتا تھا، جا کے وہاں جو اپ لوڈنگ والا کام ہوتا ہے وہاں جا کے ان مزدوروں کو کہا کہ میں آپ کے ساتھ یہ ٹرک جو ہے ان کو خالی کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا۔
تو وہ مزدور وہ الفاظ ابھی بھی مجھے یاد ہے کہ ایک مزدور نے آواز لگائی پشتوں میں کہ اخوا شالک اخفے دربانے کے ندم جائے ایسا نہ ہو کہ میرے پاؤں تلے نہ آ جائے. یعنی آپ کی ہائٹ کم؟ میں چھوٹا تھا. ہائٹ بھی چھوٹی تھی اور عمر سے بھی چھوٹا تھا. عمر سے اچھا. تو اس کے بعد میں نے ڈبگری گارڈن میں اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک چھوٹی سی جاب دی. اس ٹائم 3,000 روپے وہ مجھے دیتے تھے مہینے کے. اچھا. اب 3,000 روپے اس میں سے میں نے یونیورسٹی کی فیس بھی بھرنی ہے, میں نے ہاسٹل کے خرچے بھی, مطلب جس گھر میں رہتا تھا اس کے کرائے بھی نکالنے ہیں, میں نے کھانا بھی ہے, میں نے پینا بھی ہے, سب کچھ اس میں ہوتے تھے. اچھا 3,000 روپے. اچھا. یونیورسٹی کی فیس چونکہ مجھے اسکالرشپ ملی تھی تو وہ بہت زیادہ کم تھی اس ٹائم. اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے, وہ کچھ نہ کچھ سبب بنا دیتا. ٹھیک ہے. اور کمبوڈی میں رہتا تھا, ڈبگری گارڈن میں جاب کرتا تھا, تو 3 روپے ان دنوں اسٹوڈنٹس کے لیے کرائے تھی. تو میں ان کو بچانے کے لیے پیدل وہاں سے ڈبگری گارڈن اور یہاں سے کمبوڈی واپس آنا جانا جو تھی پیدل آنا جانا کرتے تھے. اچھا پیدل عام طرف ہوتی تھی. ہاں پیدل عام طرف ہوتی تھی کیونکہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے.